اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی صلاة دائما وسلم سلاما ابدا علی حبیبک وسید نبیک وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 109 اور 110 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا، پس وہ ان سے سوال کرے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ وہ رسول عرض کریں گے، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، بے شک تو ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو، جب میں نے پاک روح سے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ یعنی برس کے مریض کو شفا دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کافروں نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا، پس وہ ان سے سوال کرے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ وہ رسول عرض کریں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ تو ناظرین، الرسل رسول کی جمع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا حکم اور شریعت دے کر مبعوث فرمائے، سب کو جمع فرمائے گا اور ان سے یہ پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا، یعنی جس قوم کی طرف تمہیں مبعوث کیا گیا اور جس کو تم نے دین کی دعوت دی تھی، اس نے اس دعوت کا کیا جواب دیا تھا۔ تو تمام رسول علیہم السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں کچھ علم نہیں، تو بہتر جانتا ہے، کیونکہ تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ جبکہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔
اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن تمام رسول اپنی اپنی امت پر گواہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا ہے، اور اس پیغام کی گواہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت دے گی۔ لیکن یہاں انبیاء و رسول علیہم السلام کسی بھی چیز کے علم سے انکار کر دیں گے۔ اس کی توجیہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انداز میں پیش کی ہے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی گزرے ہیں، اور حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن السدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تابعی گزرے ہیں۔ ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں اور لرزہ انگیزیاں دلوں کو ان کی جگہ سے ہلا دیں گی، اور پیغمبر گھبرا جائیں گے۔ گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ بن پڑے گا، اور عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ پھر جب وہ کچھ سنبھلیں گے تو اپنی اپنی امتوں کے متعلق شہادت دیں گے۔ امام عبد الملک بن ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں کہ امت والوں کا مال کار کیا رہا، ہمارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ملا دیں اور دلوں کے اندر کیا کیا خیالات چھپائے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ بظاہر یہاں یہ شبہ گزرتا ہے کہ انبیاء و رسول علیہم السلام نے جب دین حق کی دعوت دی تو بعض لوگوں نے اسے قبول کیا، بعض نے اسے رد کر دیا اور اس کی مخالفت پر کمر باندھی۔ ان تمام واقعات کا انبیاء و رسول علیہم السلام نے بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ پھر ان کے اس جواب کا کیا مطلب کہ انہیں کچھ علم نہیں، کہ ان کی امتوں نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ ناظرین، امام المفسرین ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ کو صحیح اور بہترین فرمایا ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انبیاء و رسول علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور کامل علم کے سامنے اپنے علم کو ہیج سمجھتے ہوئے از راہ ادب و تعظیم اپنے علم کی سرے سے نفی کر دی۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا احسان یاد کرو۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان احسانات خارق عادت اور روشن معجزات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر فرمائے تھے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا، اور میں نے اپنے کمال قدرت پر ایک روشن نشانی اور قطعی دلیل قرار دیا، اور تمہاری والدہ پر بھی میں نے احسان کیا۔ ظالم اور جابر لوگ تمہاری والدہ پر بدکاری کی جو تہمت لگاتے تھے ان سے برات اور پاک دامنی کی دلیل تجھی کو ٹھہرایا۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تمہاری مدد کی۔ ناظرین، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور بچپن اور پکی عمر میں تمہیں نبی اور داعی اللہ بنایا۔ پنگوڑے میں جب ابھی تم بالکل چھوٹے بچے تھے میں نے تمہیں قوت گویائی عطا کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے، یعنی تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ بچپن اور پکی عمر میں انجام دیتے رہے۔ تکلمو
کے ضمن میں دعوت کا معنی پایا جاتا ہے، چونکہ بڑی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ تعجب تو اس گفتگو پر ہے جو بچپن میں کی جائے، جس وقت بچہ گفتگو کے قابل نہیں ہوتا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، یعنی میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، لیکن پڑھنا اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی، لکھنا پڑھنا اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی، تورات اور انجیل سکھائی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا ذکر موجود ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد 8 بنتی ہے۔ پہلا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے، دوسرا معجزہ نو مولودگی کی حالت میں کلام کرنا ہے، تیسرا معجزہ مٹی سے پرندے بنانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا ہے، چوتھا معجزہ پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا ہے، پانچواں معجزہ برس والے مریض کو صحت یاب کرنا، چھٹا معجزہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا، اور ساتواں معجزہ بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا، اور پھر آٹھواں معجزہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ ناظرین، پہلے 7 معجزات کا ذکر اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں بھی تفصیلاً گزر چکا ہے، اور 8ویں معجزے کا ذکر اسی صورت میں آنے والی آیات میں آئے گا۔ تاہم آج آیت مذکورہ کے اس حصہ میں 4 معجزات کا ذکر دہرایا گیا ہے۔ ناظرین، پہلا معجزہ مٹی سے پرندے بنا کر زندہ کرنا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، یعنی تم میرے حکم سے مٹی کے ذریعے پرندے کی کسی شکل بناتے، پھر اس بے جان پتلے میں پھونک مارتے تو وہ جاندار پرندہ بن جاتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑتا تھا۔ ناظرین، امام علاء الدین الخازن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ چمگادڑ بنائیں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی شکل بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ دوسرا معجزہ ہے ناظرین اندھے اور کوڑی کو شفا یاب کر دینا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ برس کے مریض کو شفا دیتے تھے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد پیدائشی لا علاج اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا اور اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملہ میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں، اس کو تندرست کر دینا معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبع
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل پھر سکتے تھے وہ حاضر خدمت ہو جاتے، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود چل کر آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کر دیتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط عائد کرتے۔ ناظرین، اگلا معجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ فرمایا کہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم، ارادہ، مشیت اور قدرت سے مردوں کو قبروں سے زندہ نکال کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا۔ ایک عازر، اس کا نام عازر تھا، جس کو آپ علیہ السلام سے مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے 3 روز بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے کہا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی، وہاں انہوں نے دعا کی تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ وہ مدت تک زندہ رہا اور صاحب اولاد بھی ہوا۔ دوسرا ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے نیچے اترایا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا۔ پھر وہ زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام اس کو بھی زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام لوگوں کی نشاندہی پر ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ سامنے کہا سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے اجیب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن لے۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اسی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ کرتے تھے اسے قم بإذن اللہ کہتے اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایسا کوئی ارادہ فرماتے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں تبارک الذی بیدہ الملک اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل کی تلاوت کرتے۔ ان 2 رکعتوں کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، پھر ان 7 اسماء کا ذکر کرتے: یا قدیم یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذو الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم یا رب۔ یہ اسماء زبردست تاثیر کے حامل ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔
یعنی وہ نعمت اور احسان بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی نبوت اور رسالت پر قطعی دلائل و براہین لے کر آئے تھے تو انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، جادوگر ہونے کی تہمت لگائی، تمہیں قتل کرنے اور اصولی دینے کے درپے ہو گئے تھے، تو اس وقت میں نے تمہیں ان کے ظلم سے بچا لیا، تمہیں اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، ان کی آلودگی سے تمہیں پاک رکھا اور ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان آپ علیہ السلام کو آسمان دنیا کی طرف اٹھائے جانے کے بعد کا ہے یا پھر روز قیامت وقوع پذیر ہوگا۔ ناظرین، اس مستقبل کے واقعہ کو ماضی سے تعبیر کرنا اور اس کے یقینی تحقق پر دلالت کرتا ہے۔ یہ غیب کے وہ اسرار و رموز ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا تھا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مذموم کوشش اور ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی تفاصیل اس سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 میں گزر چکی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کر دی تھی۔ ناظرین، آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی حکمت بھری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقائق قرآن مجید ہم پر ظاہر کرتا ہے، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ان کو بغور ہم پڑھ اور سن سکیں اور پھر ان کے مطابق عمل بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔